بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان سے متعلق بات چل رہی تھی، تو اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ تھوڑی سی تمہیدی بات ہے، وہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام۔ ایمان باطنی عقائد جتنے بھی ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے عرف میں عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں زندگی موت دینے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، باقی تمام انبیاء برحق ہیں۔ یہ چونکہ عقائد ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سب بخشائے ہیں، جنتی ہیں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ جو عقائد ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک لفظ اس کے برخلاف ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام ظاہری اعضاء و جوارح سے جتنے ہم اعمال کرتے ہیں، احکام بجا لاتے ہیں، ان کو اسلام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی بھی رائی کے دانے کے برابر ہم نیکی کرتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ اسی طرح اب اس کا آپ کو حکم سمجھنا چاہیے۔ ایمان کے اندر یعنی عقیدے کے اندر گڑبڑ ہوئی، انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، باقی انبیاء کے بارے میں، تو بخشش نہیں ہے، اس میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر گڑبڑ دراصل ہے ہی کفر ہے، یوں سمجھیے۔ اسلام کے اندر اگر کمی کوتاہی ہوئی، بہت ساری ہوگی ہمارے اندر، مطلب کہ نماز روزے کے اندر کوتاہی ہے، زکوٰۃ کے اندر کوتاہی ہوگی، حج کے اندر غفلت اور لاپرواہی پائی جائے گی، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سزا دیں گے، اور چاہیں گے تو اپنے کرم سے معاف کر دیں گے۔ ڈائریکٹ بھی معاف کر سکتے ہیں، سزا دے کر بھی معاف کر سکتے ہیں، یہ ان کی مشیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایمان اور اسلام کے اندر ظاہری طور پر فرق ہے۔ اس پر میں آپ کو آیت بھی سنا دیتا ہوں کہ یہ دونوں لفظ اکٹھے ایک جگہ پر آیت کے اندر آتے ہیں۔ سورۃ احزاب ہے، 22واں پارہ، 22ویں پارے کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں اہل ایمان اور اسلام کی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے مردوں کی علیحدہ، عورتوں کی علیحدہ ساتھ ساتھ بیان فرمائی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں فرمایا ہے مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت۔ آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ جو صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں، عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حکم اس کا یہ ہے، اب یہ جو اس کا حکم ہے کہ اسلام والے کی تو بخشش، اسلام کے اندر کمی پائی گئی، یعنی پوری شریعت کو بھی اسلام کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ کوئی پکا ضابطہ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پوری شریعت کو بھی کہتے ہیں۔ اور اعضاء و جوارح سے جتنے اعمال مسلمان سے صادر ہوتے ہیں، مسلم کہتے ہیں نا اسلام پر چلنے والے کو، وہ تو جتنے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں۔ وہ بھی اسلام کی یعنی شعائر اللہ کی ایک علامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان دو لفظوں کے اندر فرق رکھنا چاہیے کہ ایمان کے اندر کمی پائی گئی تو بخشش نہیں ہے، یعنی عقیدے میں گڑبڑ ہے۔ اسلام کے اندر کمی پائی گئی خدا نخواستہ آخرت کے اندر، تو وہ سزا کاٹنے کے بعد جو ہے بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔